اور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ سے زیادہ خوشبو آتی. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو آیا کرتی تھی جو مشک اور عنبر کی خوشبو پر بھی غالب ہوتی تھی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیاں ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ روزانہ دوپہر کے وقت آپ ہمارے گھر تشریف لاتے، میں رسول اللہ کے لیے بستر لگا دیتی تاکہ رسول اللہ اس پر آرام کر سکے. آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ بہت آتا تھا. آپ فرماتی ہیں میں ایک بوتل میں ایک شیشی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو جمع کر لیتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اے ام سلیم، کیا بات ہے کہ تم ہمارے پسینے کو جمع کرتی ہے، تم اس کا کیا کرو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کے پسینے کی خوشبو کو بطور عطر استعمال کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا اے ام سلیم، اگر تو ایسا ہی کرتی ہے تو جا تو جان لے کے تو درست کرتی ہے. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارکہ وہ خوشبودار بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے کہ اگر وہ پسینہ کسی کو پلا دیا جائے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. اس لیے ام سلیم فرما رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. یعنی جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو سنگھا دیتے ہیں یا پلا دیتے ہیں تو اس کی بیماریاں اللہ دور فرما دیتا ہے، اور بطور خوشبو کے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک حدیث میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کی. سرکار مسجد نبی شریف سے نکلے اور اپنے حجرے کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ بچے ملے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا اور میرے دونوں رخساروں پہ رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ ملے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی کی ٹھنڈک اپنے رخسار پر محسوس ہوئی اور اس قدر خوشبو آتی تھی یوں لگتا تھا رسول اللہ نے کسی عطر فروش کی صندوقچی میں ہاتھ ڈال کے نکالا ہے. تو حضور کی ہتھیلیوں سے اتنی خوشبو آتی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں ہاتھ ڈال رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو باہر نکال لیا. ایسی خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے آیا کرتی تھی. حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں اس قدر خوشبو تھی کہ ہم صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی تلاش کرنا ہوتا تو جس گلی سے زیادہ خوشبو آتی تھی ہم اس میں چلے جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا کرتے تھے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑا پانی میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا تھا اس کے شوہر کے گھر، تو اس نے عطر کو تلاش کیا لیکن وہ عطر حاصل نہ کر سکا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا آیا. عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو خوشبو لگانا چاہتا ہوں لیکن خوشبو نہیں ملتی. حضور نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو کہ کل آ جاؤ اور ایک شیشی لے کر آنا. وہ شخص چلا گیا. دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے رسول اللہ کو شیشی دی. سرکار نے اپنا پسینہ ڈال کے اس میں دیا اور فرمایا میرے صحابی جاؤ جا کے یہ خوشبو لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو مل دو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اس لڑکی کو وہ عطر لگایا گیا، وہ حضور کا پسینہ لگایا گیا، فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو سے مہکنے لگا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر. اور غزالی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے یہی حدیث مبارکہ جامعہ رضویہ لاہور میں بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ یہی نہیں ہوا، اس لڑکی کے یہاں جو اولاد پیدا ہوتی اور اس اولاد کے یہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی اس کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی برکتیں ان کو حاصل ہوئیں کہ نہ صرف اس لڑکی کے جسم سے خوشبو آتی بلکہ اس کی جو اولاد ہوتی اور اولاد کی جو اولاد ہوئی اللہ نے اس کو بھی خوشبو سے معطر فرما دیا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی برکتیں کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس جیسا معجزہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں مدینے کی گلیوں پہ قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ وہ زمین پر نہیں بنتا تھا۔ بعض لوگ اس کے منکر ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کیوں نہیں بنتا تھا؟ اب ان کا انکار اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نور کو نور کے سامنے لے کر جاؤ گے تو سایہ تھوڑی بنے گا۔ اگر تم سورج کے سامنے کسی جلتے ہوئے بلب کو لے کے جاؤ تو کیا اس کی روشنی پتہ چلے گی؟ اس لیے کہ وہ اس میں خلط ملط ہو جائے گی۔